بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 مارچ کو صدر پیوٹن کی جیت کا اعلان ہوتا ہے اور 22 مارچ کو رشیا پر اس تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا جاتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے قریب واقع ایک کانسرٹ ہال میں فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، جس وقت 6000 سے زیادہ لوگ ہال کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس واقعے میں درجنوں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رشیا میں صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی حالیہ تاریخ میں یہ پہلا اپنی نوعیت کا واقعہ رشیا میں ہوا، جس میں 150 کے قریب ہلاکتیں ہونے کے امکانات ہیں۔ رشین میڈیا کے مطابق اس کانسرٹ کے لیے 6200 ٹکٹس فروخت کیے گئے تھے اور پکنک نامی بینڈ نے وہاں پہ پرفارم کرنا تھا اور لوگوں کی خوشیاں چند ہی لمحوں میں آنسوؤں میں بدل گئی جب کانسرٹ ہال میں 4 افراد نے پہلے بلڈنگ کو جلایا۔ بلڈنگ آگ کی لپیٹ میں آنے کی وجہ سے گر پڑی اور اس وقت فائرنگ کر کے کئی گھر اجاڑ دیے گئے۔ وہاں پہ آخر ہوا کیا؟ اس حملے کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ اس حملے کے بعد دنیا کی سیاست میں کیا کیا بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ رشیا اس حملے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہا ہے اور حملہ آوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ انہیں کیا سزا دی جائے گی؟ اس پر تفصیل سے آج اس ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا۔ یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا۔ رشیا میں 4 افراد پہ کانسرٹ ہال میں حملہ کرنے کے معاملے پہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور ویڈیوز بھی آئی ہیں اور ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چاروں ملزمان کو ماسکو کی عدالت میں اس حالت میں پیش کیا گیا کہ 3 کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی جبکہ چوتھا ملزم ویل چیئر پہ تھا۔ ان تمام ملزمان پہ کی کارروائی کا الزام عائد کیا گیا۔ ان کی جو تصاویر ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حملہ آور زخمی حالت میں، آنکھوں پہ نیل پڑے ہوئے، ان کے چہرے سوجے ہوئے اور ان تمام نے اعتراف کر لیا کہ حملہ آور یہی تھے۔ عدالت کے مطابق چاروں ملزمان کو مقدمے کی کارروائی سے پہلے یعنی کم از کم 22 مئی تک تو حراست میں رکھا جا سکتا ہے، اور جہاں تک ان حملہ آوروں کا تعلق ہے تو یہ تقریباً اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور ان کو ہر صورت سزا تو مل کے رہے گی، کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا اس کی تو معافی کسی صورت میں بنتی نہیں۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا ذرا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو اس سارے حملے کی ذمہ داری نے قبول کی ہے، جو کہ ایک تنظیم ہے، اور نے اس سے پہلے 2017 میں رشین شہر سینٹ پیٹرسبرگ میٹرو میں کیا تھا، جسے 15 افراد مارے گئے تھے۔ جس گروپ نے ذمہ داری قبول کی اس نے کابل ایئرپورٹ پہ سن 2021 میں کیے جانے والے حملے اور حال میں عراق میں ہونے والی تباہ کن بمباری میں ملوث ہونے کا شبہ بھی اس پہ جاری ہے۔ افغانستان سمیت پورے ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے حملے کیے اور اسی سال کے شروع میں اس تنظیم نے ایران میں ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پہ 2 حملے کیے تھے، جس میں تقریباً 100 افراد کی موت ہو گئی۔ پاکستان میں بھی انہوں نے کئی حملے کیے ہیں اور نے رشین حملے کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں۔ تو اس تنظیم کی اگر تاریخ کو دیکھیں تو یہ تنظیم 2014 کے آخر میں مشرقی افغانستان میں ابھری اور جلد ہی اپنی انتہائی بربریت کی وجہ سے بدنام ہو گئی۔ لیکن رشین حکام نے ابھی تک کوئی ثبوت دیے بغیر یوکرین پر اس حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور یوکرین کا بھی جواب آ گیا، ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ رشین پریزیڈنٹ نے تو یہاں تک کہا کہ حملہ آوروں نے چھپنے اور یوکرین جانے کی کوشش کی۔ تو رشین پریزیڈنٹ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق یوکرین کی سرحد پہ کچھ لوگوں نے ان حملہ آوروں کے روس داخل ہونے میں مدد کی۔ کل پورے روس میں سوگ کا اعلان تھا اور رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کا کہنا تھا کہ جنہوں نے بھی اس حملے کی تیاری کی ان کی نشاندہی کر کے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو رشیا نے اس واقعے کے بعد کچھ میزائل اور لڑاکا طیارے یوکرین کی طرف بھیجے، جو کہ پولینڈ کی ایئر اسپیس سے گزرتے ہوئے یوکرین پہنچے۔ البتہ یوکرین کی طرف سے اس کی تردید ہو گئی۔ اب یوکرین رشین حکام نے کہا اگر کچھ ایسا ہے، یعنی اگر حملہ آور یوکرین کی طرف آ رہے تھے یا یوکرین میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ یعنی یوکرین حکام کے مطابق اگر ہماری طرف ایسا کچھ ہوتا تو ہم پھر ایسا ثبوت ہی نہ چھوڑتے کہ ہم پہ شک کیا جاتا۔ بہرحال اب یہاں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ رشیا نے اس حملے کو روکا کیوں نہیں؟ یعنی دنیا کی ایک بڑی طاقت جو اسلحے اور سیکیورٹی کے معاملات میں بڑے بڑے ممالک کو اس نے ٹکر دی ہوئی ہے، جس سے امریکہ سمیت پورا مغرب خوفزدہ ہوتا ہے، ایک بڑے حریف کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے۔ جہاں اس طرح اس کے حملوں سے بچنے کے لیے ہر طرح کی جدید صورتحال موجود ہے تو وہ اس حملے کو ناکام کیوں نہیں بنا سکے؟ بلکہ یہ صرف رشین حکام نہیں، اگر پاکستان میں بھی خدا نہ خواستہ سیکیورٹی صورتحال کبھی خراب ہو اور کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو تو ہم ایسے سوالات تو کرتے ہیں۔ تو رشیا پہ تو اس لیے سوال کر رہے ہیں کیونکہ چند دن پہلے امریکہ نے اپنے شہریوں کو اور روس کو آگاہ کیا تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ 7 مارچ کو امریکہ نے اپنے شہریوں کو بطور ایک خاص خبردار کیا تھا اور ان رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ ماسکو میں بڑے اجتماعات پہ جلد حملہ کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس میں امریکہ نے بطور خاص کانسرٹ کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو امریکہ نے اس شہر میں موجود اپنے شہریوں کو کہا تھا کہ وہ اگلے 48 گھنٹوں میں بڑے اجتماعات میں جانے سے گریز کریں، مگر جس وقت یہ امریکہ یہ تمام معلومات دے رہا تھا اس وقت رشیا ان معلومات کو مسترد کر رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین تنازع پہ امریکہ یوکرین کے ساتھ ہے، بلکہ نیٹو کے سارے ممالک یوکرین کے ساتھ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو یہ معلومات کس نے دی اور جس کانسرٹ کا ذکر کیا گیا اس پہ حملہ کیسے ہوا؟
تو رشیا کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اس بارے میں کیوں معلومات نہیں ملی؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ امریکہ پچھلے کافی عرصے سے مختلف جگہوں پہ میں شریک رہا، امریکہ کے خلاف کارروائیاں بھی کرتا رہا، اور کے حالات و واقعات وہ کس طرح سے کام کرتے ان سے واقف ہے۔ تو ان بنیادوں پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کو انٹیل تھی کہ کوئی حملہ پلان کر رہا ہے، لیکن حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ امریکہ کو یہ ساری معلومات وقت سے پہلے دی کہ نہیں، بلکہ ان معلومات کی وجہ سے رشیا اور امریکہ کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ رشیا شک ٹرین سے دوستی کی وجہ سے امریکہ کو اس حملے کا قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اب اس واقعے کا اثر روسی صدر اور پورے مغرب پہ پڑے گا۔ جرمنی، اٹلی، فرانس سمیت ہر یورپی کنٹری نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔ یورپ پر گہرے خوف کی فضا طاری ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈر یہ کی طرف سے مغرب کے بڑے بڑے شہروں میں کسی بھی وقت اس نوعیت کے اچانک حملے ہو سکتے ہیں، اور یہی بات امریکن فوج کی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ بتا چکے ہیں کہ رشیا سمیت یورپی ممالک میں اس طرح کے حملے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں۔ تو رشین پریزیڈنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے حال ہی میں بھاری اکثریت سے الیکشن کو جیت لیا، 2.5 سال زیادہ یوکرین کو ہو چکے ہیں، اور وہ بھی ابھی تک اس کو نہیں لپیٹ سکے، بلکہ اس وجہ سے رشیا پہ امریکن پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رشیا کئی ممالک کو تیل بھی نہیں ایکسپورٹ کر سکتا، رشیا کو ہر مہینے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے، اور رشین جو اکانومی ہے اس پہ گہرے اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ رشیا نے حال ہی میں ایران کے ساتھ ایک الگ بلاک بنانے اور خود کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو ایران اور رشیا کے درمیان تجارت جو ہے وہ بھی مقامی کرنسی میں کرنے کا معاہدہ ہوا۔ روس مکمل طور پہ اپنا الگ اور امریکہ کے مقابلے میں وجود برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اسے رشین پریزیڈنٹ کو کافی محنت کرنا پڑے گی، عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا، اور اس طرح کے واقعات بار بار نہ ہوں اس کے لیے کئی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو اس سارے معاملے میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے گتھی سلجھے گی، مزید اپڈیٹس آئیں گی، اور کیا رشیا اس بار یوکرین پہ بھرپور قوت سے حملہ آور ہوگا، رشیا اور امریکہ کے تعلقات کیا ہوں گے، اور رشیا سے یورپ کو اب کتنا خوفزدہ ہونا چاہیے، ان باتوں سے میں آپ کو آگاہ رکھوں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ بڑی کوشش کی، میں نے کہا کوئی اچھی خبر ڈھونڈوں جس سے عوام کو کچھ سکون کا ماحول مہیا کیا جائے۔ الیکشن کروا کے ہم نے معیشت کو بہتر کرنا تھا، مہنگائی پر قابو پانا تھا، عوام کو ریلیف دینا تھا، نوجوانوں کو روزگار مہیا کرنا تھا، لیکن ان تمام اہداف کو پس پش ڈال کر تمام کے تمام سیاستدان بشمول حکمران اور اپوزیشن ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے، اور مزید بات تو اس سے بھی آگے کی ہے، ایک تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، جبکہ ہر جماعت کے اپنے اندر بھی جنگ چل رہی ہے، اور کچھ جماعتوں کی آپس میں بھی چل رہی ہے۔ نون لیگ والے خود نون لیگ کے والوں کے اوپر وار کر رہے ہیں، تحریک انصاف والے تحریک انصاف والوں سے ہی ناراض ہیں۔ اب جیسا ماحول ہے، آپ خود سوچیں یہ کمپنی کیسے چلے گی؟ عوام کے درد کا کوئی مرہم نہیں ہے ان کے پاس۔